بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ معاشی، طبقاتی اور شعوری تقسیم کا پارٹ 3 ہے۔ اس میں آج ہم ایک تیسرے اس طبقاتی تقسیم کے تیسرے طبقے کا ذکر کریں گے۔ تیسرا طبقہ سفید پوش طبقہ۔ ایک طبقہ زندگی بسر کر رہا ہے غربت کی لکیر سے نیچے، اس سے تھوڑا اوپر۔ ایک یہ طبقہ ہے سفید پوش، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اسے ہاتھ پھیلانا نہیں آتا، یہ مانگنا نہیں آتا۔ بقیہ دو طبقات مانگنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور مانگ کر کے وہ اپنی نظام زندگی کو گزارتے ہیں۔ چونکہ انہیں مانگنے کا شرم نہیں ہے، آر نہیں محسوس کرتے، لہذا وہ مانگ کر اپنی زندگی کا نظام چلاتے ہیں۔ اور لہذا مانگنا ہے تو مانگیا جس سے بھی جائے، کس سے مانگنا ہے، کس سے نہیں مانگنا، اچھا کون برا کون، یہ تمیز نہیں، مانگنا ہے بس۔ مل جائے 10 مل جائے 20 مل جائے، مانگ کر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر یہ تیسرا طبقہ سفید پوش طبقہ ہے، یہ عزت دار طبقہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ تنخواہ دار طبقہ ہے، یہ تنخواہ دار، چاہے پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، یہ تنخواہ دار طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ۔ اس نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر گھر میں موٹر سائیکل بھی رکھنی ہے، اس نے اپنی عزت کو، خاندانی عزت اور روایات کو بچانے کی خاطر اس نے اپنی اولاد کو پڑھانا بھی ہے، اس نے اپنی عزت کی خاطر، اپنی عزت کو بچانے کی خاطر سفید کپڑے اور اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، اچھا جوتا بھی پہننا ہے، خوشی غمی میں بھی شریک ہونا ہے۔ مگر اس کی آمدن اتنی محدود ہے، مہینے کے بعد ایک بندھی بدائی ایک مخصوص آمدن آتی، اس آمدن کے اندر ہی اس نے پورا کرنا ہے۔ اس طبقے کے اوپر مہنگائی کے اور ملکی بدلنے والے حالات کے اثرات سب سے زیادہ ہیں۔ یہ طبقہ اس وقت پس چکا ہے، یہ طبقہ اس وقت تباہ حال ہے۔ یہ طبقہ اپنی اندر اپنی عزت کو بچانے کی خاطر ایمانداری کے ساتھ بھی ہے، شریف و نفس بھی ہے، یہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا اور تھانہ کچہری میں بھی نہیں الجھتا، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر یہ بہت سارا نقصان بھی کرتا ہے۔ جب نقصان کرتا ہے اور مہنگائی کے اندر یہ پس گیا ہے، اس کا بجٹ، تنخواہ تھوڑی اور بجٹ اس کا زیادہ، لہٰذا یہ دروازے کے اندر کی اس کی لائف جو ہے وہ بالکل ایک ایسی لائف ہے کہ آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں سے ملے گا اور رب کی قربت کہاں سے ملے گی، تو میرا یقین ہے اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سفید پوش طبقہ اگر اس کا دل کھولا جائے اور اس کے پاس آ کر کے خاموشی کے ساتھ اس سفید پوش طبقے کی ہیلپ کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی قربت اور معرفت یہاں، کیونکہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلانا، اس نے اپنی عزت کی خاطر بھوک کاٹ لینی ہے، تکلیف کاٹ لینی ہے، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ پہلے جو دو طبقے ہیں، جو ہی تکلیف آئی فوراً کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مانگا اور اپنی تکلیف کو رفع کیا۔ یہ مانگتا نہیں، اس کو عزت پیاری، عزت کی خاطر یہ سب کچھ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس دور کے اندر، اس طبقاتی تقسیم کے اندر، جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، جو سب سے مظلوم طبقہ ہے، جو سب سے پریشان حال طبقہ ہے، جو مہنگائی کے بوجھ تلے دب گیا، جس کا سانس تک نہیں آ رہا، وہ یہ سفید پوش طبقہ ہے۔ اس سفید پوش طبقے کے اندر شعور موجود ہے، اس سفید پوش طبقے کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا شعور موجود ہے، مگر یہ طبقاتی تقسیم کے اندر معاشی طور پر اتنا پس گیا ہے کہ یہ حق کی خاطر کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی، جدوجہد کرنے کی اس کے اندر سکت ہی نہیں رہی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو سب سے زیادہ سرمایہ دار اور جگیرداروں نے دبایا ہے اور کمزور کیا ہے۔ کیوں کہ یہ خریدا نہیں جا سکتا، اس کے اندر ایک شعور ہے، مگر یہ اگر معاشی طور پر یہ مستحکم رہتا تو یہ شعوری طور پر کھڑا ہو جائے گا، یہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور باطل کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ لہٰذا اس کو اس حد تک دبا دیا جائے اور اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ اس کے اندر کھڑے ہونے کی اور حق کا ساتھ دینے کی سکت ہی نہ رہے۔ یہ بات ازل سے چلی آ رہی ہے، ہر بادشاہ نے، نمرود نے، فرعون نے،
بڑے بڑے بادشاہوں نے، ظالم لوگوں نے، یہی آج پاکستان کی دھرتی پر بھی اس فرسودہ نظام نے بھی اس طبقے کو پیس کر رکھ دیا، اور ان کا یہی تھا کہ قوم کو طبقات میں تقسیم کر دیا جائے، اور قوم کو مسلکوں میں تقسیم کر دیا جائے، قوم کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے، مذہبی طور پر تقسیم کر دیا جائے، اخلاقی طور پر تقسیم کر دیا جائے، مسلکی طور پر تقسیم کر دیا جائے، ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، لڑا کر کے رکھا جائے تاکہ وہ اپنے مقاصد، مذموم مقاصد کو پورا کر سکے۔ لہٰذا یہ جو پسا ہوا طبقہ، سفید پوش تیسرا طبقہ ہے، یہ طبقہ شعوری طور پر بھی مستحکم ہے، مضبوط ہے، سب کچھ، مگر اس کے اندر کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی۔ اس وقت یہ سب سے مظلوم طبقہ ہے۔ لہٰذا اس مظلوم طبقے کو اپنے شعور کا سہارا لے کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اپنے حق کی خاطر کھڑا ہونا ہوگا۔ جب یہ طبقہ کھڑا ہو جائے گا تو ہمارے پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں۔